أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالوا یہود و نصارہ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے لن يدخل الجنت، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، الا من کان هودا او نصارى، مگر وہ آدمی جو یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے. تلک امانیہم، یہ محض ان کی باطل آرزوئیں ہیں، باطل خیالات ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو آدمی اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لے، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے آدمی پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. یہود و نصارہ کا کہنا ہے کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس آدمی کے جو یہودی مذہب کو اختیار کرے یا عیسائی مذہب کو اختیار کرے، وہ جنت میں جائے گا. یہ ان کا کہنا ہے یہودی اور عیسائیوں کا. تلک امانیہم، یہ محض ان کی باتیں ہیں، ان کی آرزوئیں، تمنائیں، باطل خیالات ہیں، باطل ان کی آرزوئیں ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانی، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے اور بات میں سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. اور کیوں نہیں کہ جو آدمی اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور وہ نیکوکار بھی ہے، تو وہ آدمی اپنے رب کے پاس اپنے نیکوکاری کا اجر پائے گا. اور ایسے آدمی پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. ان دو آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی. پہلی بات، یہود و نصارہ کا کہنا کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جنت میں اگر جانا ہے تو یا تو اسے یہودی بننا پڑے گا یا اسے نصرانی بننا پڑے گا. دوسری بات، یہ محض ان کی باطل آرزوئیں، تمنائیں ہیں. تیسری بات، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر سے فرما رہا کہ اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچ ہیں تو ان کو کہو کہ یہ دلیل لے کر آئے. چوتھی بات، جو آدمی اپنا رخ، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور وہ نیکوکار بھی ہے تو وہ اپنی نیکیوں کا، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانے کا اجر اپنے رب کے پاس پائے گا. اور ایسے آدمی کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ اسے کسی قسم کا غم ہوگا. یہود و نصارہ کا کہنا کہ ہمیں جنتی لوگاں، ہمارے علاوہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان کا کہنا ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا. ان کا کہنا کیا کہ ہم جنتی ہیں. اور ایک بات تو یہ ہم جنتی ہیں، دوسری بات کیا، ہمارے علاوہ کوئی بھی جنتی نہیں ہے. یہ انہوں کیسا فیصلہ کر سکتے، جنتی ہے نہیں ہے. پہلی بات، ان کا پہلا سوال پچ اللہ توڑ کر دے رہا. انہیں دو باتیں بول رہی. پہلی بات کیا ان کی کہ یہودی اور نصارہ دونوں کو کہنا کیا، ہم ہی جنتی ہیں. دوسری بات کیا ان کی، دوسرا دعویٰ کیا ان کا، کوئی بھی جنتی نہیں ہے ہمارے علاوہ، ان کا کہنا. تو ان کی دونوں باتیں غلط ہیں. پہلی بات غلطی کیسی، غلط ان کی کہ بھئی کوئی، انہوں خود جنتی ہیں، انہوں نہیں بول سکتے، اور کوئی آدمی اسے بولنے کا اختیار بھی نہیں ہے. میں جنتی ہوں، کوئی بولنا بھی نہیں، بول سکنا بھی نہیں، اسے بولنے کا اختیار اور اجازت بھی نہیں ہے. اب انہوں کیسے بول سکتے ہیں. دوسری بات، دوسروں کے بارے میں کہنا کہ کوئی جنتی نہیں ہے.
یہاں بھی بات ختم ہوگی ان کی. جب تمہیں خود جنتی ہی نہیں ہے, تمہارے بات کی, تمہارے منہ کی بولی کی کوئی اثر اور کوئی اعتبار نہیں ہے, تو دوسروں کے بارے میں تم بول رہے, تمہاری بات کا کیسا اعتبار ہوگا, کیسے اسے قبول کیا جائے گا. دونوں باتیں ان کی. اچھا, ان کی باتیں اگر دیکھیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ بس یہ ان کی منہ بولی باتیں تھیں. حقیقت میں اگر دیکھیں گے تو انہوں کسی مذہب پر عمل کرنے والے نہیں تھے. یہودی بھی اور عیسائی بھی کسی مذہب کو ماننے والے نہیں تھے, اور اب بھی کسی مذہب کو مانتے نہیں. اور عیسائی لوگوں کا بھی کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ان سے کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی باتیں بہت غلط ہیں. ایک بات تو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. اب اللہ کا بیٹا اگر انہوں ہو گئے بولے تو پھر اللہ کے لیے بیٹا ثابت ہو گیا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیے, تو یہ عقیدہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے, کفریہ عقیدہ ہے. تو پھر اللہ کے ساتھ بیٹا ثابت کر دیے تو پھر اللہ نہیں رہا, اللہ کو اولاد نہیں ہے. پھر اللہ کو اگر اولاد ثابت کر رہی ہو تو بول رہے, تو پھر ان کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے اور ان کی وہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اگر اللہ کی عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں تو پھر ان کی ماں اللہ کی بیوی ہونا تھا, جبکہ ان کی ماں کو کسی مرد نے ٹچ کیا ہی نہیں, بغیر کسی مرد کے چھوئے کے حضرت مریم کے بطن سے جبرائیل کی ان کے گریبان میں پھونکنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پیدائش ہوئی ہے. یہ قرآن کا عقیدہ ہے. 16 پارے سورہ مریم میں یہ سب باتیں موجود ہیں. اس کا مختصر سمعی خلاصہ بیان کر دیا. اب ان کا کہنا کہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام, کیسا اللہ کے بیٹے؟ اگر اللہ کے بیٹے تو پھر مریم کہاں کو جانا؟ مریم خود بول رہی کہ مجھے کوئی چھوا نہیں ہے, وہی بول رہی ہے, قرآن بول رہا ہے. سچی کتاب یہ ہے. ان کے پاس سچی کتاب ہے کیا؟ نہیں ہے. کتاب کو بدل دیے. ان کے پاس انجیل کتاب ہے, اسے بدل دیے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیے, اور یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اللہ کے بیٹے بولتے. انہوں خود بولتے ہیں ہمیں اللہ کے بیٹے بول کر, ہمیں اللہ کے خاص بندے بول کر بولتے ہیں. کتنی باتیں بولے, کیسے غلط عقائد ہیں. پھر بھی شرکیہ عقیدے جوڑ کر بھی, شرک کے کام کر کے بھی, حضرت عیسیٰ کی تکذیب کر کے, جھٹلا کر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر, اور خود تورات کتاب کو, انجیل کتاب کو تحریف کر کے بھی, بدل کر کے بھی, انہوں کیا سمجھ لیا؟ اپنے آپ کو جنتی سمجھ لی. جبکہ ان کے پاس کم از کم ایک چیز تو ہوتی, تو چلو جنتی بول رہے تو چلو سوچیں گے بول کر سوچنے کے لیے ایک موقع ہو سکتا تھا, چانس ہو سکتی تھی. کسی بھی بات میں, کسی بھی ان کے دعوے میں سچے نہیں ہو. اور دنیا کا بھی قانون اصول ہے کہ بغیر دلیل کے, بغیر ثبوت کے, بغیر سند کے, بغیر وٹنس کے, بغیر پروف کے کوئی بھی دلیل اور کوئی دعویٰ قبول نہیں کیا جا سکتا. اب ان کا دعویٰ کہاں ہے, ان کی دلیل کہاں ہے؟ تو اللہ نے پیغمبر سے فرمایا, پیغمبر کہہ دو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, تم ان سے پوچھو کہ وہ اپنے اس دعوے میں, جنتی ہونے کا دعویٰ ان کا, تو اس دعوے میں انہوں دلیل پیش کریں. کہاں دلیل پیش کریں گے؟ دعویٰ بھی سچ نہیں ہے, اور ان کا دعویٰ بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے. یہ ایک اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں. قرآن ان کے پاس موجود کتاب کو تحریف کر دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے چند سالوں میں, چند مختصر عرصے میں تقریباً ان کی کتاب انجیل کو 200 مرتبہ تبدیل کر دی. چند سالوں میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب, قرآن میں اللہ کی کتاب حضور پر نازل شدہ, یہ کتاب اب تک 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. اب تک اس کے ایک حرف میں بھی, ایک زبر زیر پیش میں بھی اب تک تبدیلی نہیں آئی ہے, اور تبدیلی آئے گی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ ہے. اب یہ قیامت تک چلنے والا نصاب, سلیبس, نظام یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں یہ کہتا ہے, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو قرآن نقل کر کے کہتا ہے کہ میں تم کو کب تو بولیا کیا میری پوجا کرو بول کر. عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ان کے لوگوں سے, تمہارے میں بولوں کیا میری پوجا کرو بول کر. مرنے کے بعد بھی قیامت میں اللہ سے بولیں گے. جب یہ عیسائی لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر ان کے شرکیہ کفریہ کاموں کے بارے میں جب اللہ سے پوچھیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے, اے عیسیٰ یہ لوگ تم کو خدا بنا کر تمہاری پوجا پرستش کرتے تھے,
میں تمہارے کو ایک بول کے بھیجا تھا کہ تمہیں بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے, ان سے اللہ کے سامنے پوچھیں گے میں تمہارے کو ایسا بولا تھا کہ کیا تم مجھے اپنا خدا بناؤ بول کر, میری ماں کو تمہیں اپنا خدا بناؤ, میری ماں کو اللہ کی بیوی کہو, میں تمہارے کو یہ سب بولا تھا کیا, پھر تمہیں کہیں کرو کہ ایسا کام میں نہیں بول سکتا, میں نہیں بول سکتا ہوں تمہیں کہیں کرو ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے ان سے پوچھیں گے. تو ان کا ایک بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے, کفریہ اور شرکیہ عقیدے رکھ کر. اور مزید بات کیا, اور مزید کیا کہ اب تک جتنا وہ لوگ کفر کیے, شرک کیے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول کر اور ان کی پوجا کر کے ان کو خدا سمجھ کر اللہ کا بیٹا بولے, ان کی خود پوجا کرے, ان کو خود خدا سمجھ کر, تو اور ان کی کتاب کے اندر تحریف کر دیے, بدل دیے. یہ سب کام کر کے بھی اب آخر میں بھی کیا بولتے معلوم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ان سے, میں کیا تو تمہارے کو مجھے قتل کرو بول کر بولا تھا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ ان کو مجھے قتل کرو بول کر, پھر بھی لوگ قتل کر دیے کئی کو. ان کا کہنا, عیسائی کا کہنا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں میں سے جو لوگ شرک کرے تھے ان کو خدا بنائے یا اللہ کا بیٹا بولے, اس کے کفارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے کہا تھا, ہم اسے قتل کر دیے. ان کا کہنا عیسائیوں کا. اللہ اچھا اللہ کا بیٹا بول رہی ہو تو پھر اللہ تب تو بھی کوئی انسان اپنے بیٹے کو قتل نہیں کرتا, تو پھر اللہ کیسے اپنے بیٹے کو قتل کرے گی. چلو ان کی بات کے حساب سے اگر جائیں گے, سینس عقل ذریعہ تو سوچ کر دیکھیں گے, ان کی عقیدے کے حساب سے اگر جائیں گے تو کوئی بیٹا دنیاوی اعتبار سے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا, قتل کرنے تیار نہیں ہوتا. آج کا زمانہ ہے کہ آدمی مال کی رس میں اپنے بچوں کو, بیویوں کو قتل کر دیتا ہے, لیکن اگر کتابوں کی روح سے دیکھیں گے تو پھر کوئی بھی انسان کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ کے اگر بیٹے عیسیٰ ہیں تو پھر اللہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے کیسا کہے گا. سمجھ میں آ رہی بات. عقیدے کی بنیاد ہی غلط ہے, باطل ہے, بے بنیاد ہے, بے اصل ہے, جڑ ہی نہیں ہے اس کا کوئی بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے بھی کہنا, حالانکہ قتل نہیں ہوئے, انہوں زندے اٹھا لیے گئے, اس میں بھی ان کا غلط عقیدہ, عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے بول کر. عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے, اللہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. یہ مسلمانوں کا اور قرآن کا عقیدہ ہے, اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں دیا, آسمانوں پر اٹھا لیا ہے, پھر قیامت کے قریب وہ آئیں گے. تو ایک خلاصہ کیا کہ انہوں کسی بھی چیز میں پکے نہیں ہیں, ایمان میں پکے نہیں, عقید میں پکے نہیں, عقیدہ توحید میں پکے نہیں, کتاب پر تو عمل کر رہی کیا, اس پر بھی نہیں, نبیوں کو تو کم سے کم مان رہی کیا, جانتے عیسیٰ کچھ مان رہی کیا نہیں, بعد میں آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہی کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے, ان کا نام احمد ہوگا, تم ان کو مان, عیسیٰ کو خود نہیں مان رہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانیں گے. ایک بات میں پکے نہیں ہیں انہوں, نہ اللہ کی بات مان رہی, نہ عیسیٰ کی بات مان رہی, نہ عیسیٰ کے فرامین کو مان رہی, بلکہ قرآن کو ان کے پاس موجودہ کتاب کو بھی نہیں مان رہے. اب کسی کو ماننے نہیں, لیکن پھر بھی ان کا گمان کیا ہے, ان کا خیال کیا ہے, ان کی امیدیں کیا ہیں, ہمیں جنتی لوگ. کہاں جنتی؟ مسلمانوں میں اگر ایمان توحید پکا نہ ہو, اس کے اندر کوئی خرابی آ گئی, اللہ کو بھی مانتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتا ہے, وہ بھی مسلمان نہیں ہو, تو پھر عقیدہ توحید اتنا پاکیزہ اور انسان اتنا سینسیٹیو اور اتنا حساس عقیدہ ہے, تو پھر اس کے اندر اللہ کا بیٹا بنا کر اور اپنے آپ کو خود اللہ کا بیٹا بنا کر اور قرآن کو ان کی موجودہ کتاب انجیل کو تحریف کر کے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا عقیدہ رکھ کر ایسے جنتی ہونے کا دعویٰ ان کا ہے. یہ سب بے تکی باتیں, بے سرت باتیں, بے دلیل باتیں, بس ان کا دعویٰ ہے, ان کے پاس ان کے دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے, اور ان کا دعویٰ دنیا میں کسی جگہ بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. میرے حدیث کے سب کے دعوے ہیں. تو اب آدمی کو کامیاب ہونے کے لیے کرنا کیا ہے, کون جنتی ہیں, تو اس کے لیے ایک سمٹم, ایک نشانی, علامت کیا, جو آدمی مومن مسلمان ہے, توحید پر ہے اور ساتھ میں نیک اعمال بھی ہے, پہلے توحید ہو, اسلام ہو, ایمان ہو, اور اس کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ اور ایسا ایمان ہو کہ اس ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو, خالص توحید ہو, خالص توحید, پیور توحید ہو, تو اس کے ساتھ اس توحید میں کسی کو جوڑتا نہ ہو, اور ساتھ میں نیک اعمال بھی ہو, تو پھر وہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. اپنی ان نیکیوں کا
بدلہ اپنے رب کے پاس پا سکتا ہے، اور ایسے آدمی کو قیامت کے دن نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ کسی قسم کا غم ہوگا، اور بڑے آرام سے شان سے وہ جنت میں عیش کرے گا۔ یہ ایمان کیا بھی نہیں، خالی جنتی بول کر پھر لی۔ اب یہی سبق اور یہی مزاج مسلمانوں کا بھی ہو گیا ہے، اعمال کچھ بھی نہیں کرتے، اعمال چھوڑو، اعمال کا درجہ بعد میں، کم سے کم توحید میں تو پکے ہونا نہیں، اس میں بھی پکے نہیں ہوتے، پھر کیا بولتے پھرتے رہتے، عید کو ایک بار، بقرعید کو ایک بار آ کر پورا قرآن، جبکہ پورا قرآن پورے رمضان میں پڑھتے، خالی ایک آخری تراویح کو آ کر جنتی سمجھ جا رہے، ایسا سمجھ نہیں۔ تو اگر جنتی سمجھ نہیں، اعمال نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، توحید پر پکے نہیں، خالی کب کی ایک بار آ کر نمازوں کو، کب کی ایک بار، کب تیجا جب آ کر سمجھ رہی، تو پھر ان کا مزاج اور ان کا دماغ اور ان کی امیدیں، ان کے خیالات اور ان کا دعویٰ بھی انہی کی طرح ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا جو دعویٰ ہے ہم جنتی ہیں، تو یہ دعویٰ بھی مسلمانوں کا، جو روزانہ نماز کو نہیں آتے، کب کی ایک بار نماز کو آتے، توحید پر پکے نہیں رہتے، تو ان کا مزاج اور ان کا مینٹالٹی، ان کی عقل اور ان کا سینس اور ان کے جذبات اور ان کے باطل عقائد ان کے ساتھ جڑتے ملتے ہیں۔ سمجھ پیاری بات۔ تو عقیدے پر پکا ہونا، توحید پر پکا ہونا، ایمان پر پکا ہونا، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نبی کو ماننا، اور نبی کو آخری نبی ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے بات نہیں چلتی، اللہ مسلمان اللہ کو ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ان کے بعد کسی اور کو نبی نہیں ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اس کے بعد وہ آدمی مسلمان ہو سکتا۔ اس میں سے کسی ایک بات نہیں، مسلمان پکے نہیں، اللہ کو تو مانتے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، کیا ایسی بات نہیں کرتے شریک، اب پھر کہاں مسلمان ہوئے؟ دونوں باتیں اللہ کے ساتھ، اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، تب مسلمان وہ بھی آدھا ہو سکتا۔ سمجھ پیاری بات۔ پھر آدھا مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا؟ حضور کو ماننا، آخری نبی ماننا، نبی ماننا اور حضور کو آخری نبی ماننا، تب جا کر پکا مسلمان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ پکا ہو گیا۔ عقیدہ ہی پکا نہیں ہے، ایمان پکا نہیں ہے، پھر آدمی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے، تو یہ یہودی اور عیسائی کی باتیں جیسے منہ بولی اور بے تکی اور بے دلیل، بے سند، بے حجت ہیں، تو ایسے ہی اگر مسلمان کے پاس عمل نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو پھر ان کی بات ان سے ملتی جلتی بے سند بات ہے۔ اس لیے اگر کامیاب ہونا ہے، جنتی بننا ہے، تو اس کے لیے ایمان پکا ہو، اعمال اچھے ہو، عقیدہ صحیح ہو اور اعمال سنت کے مطابق ہو۔ اتنی دیر کا سبق کا خلاصہ دو باتوں میں، ایک جنتی بننے کے لیے عقیدہ صحیح ہو، دوسرا عمل سنت کے مطابق ہو، یہ دو باتیں اتنی دیر بیان کی خلاصہ کے طور پر یاد رکھ لو۔ جنتی بننے کے لیے عقیدہ صحیح ہو اور اعمال سنت کے مطابق ہو، عقیدہ صحیح ہو، اعمال سنت کے مطابق ہو، یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لو۔ آج کا سبق آپ کو کھول کر آپ خود بیان کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پہلی بات عقیدہ صحیح رکھنا، عقیدے کو صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔